نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائیں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم تحویل قبلہ کے حوالے سے دوسرے پارہ کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 پر کل گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عاقبیہ۔ اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے اسے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ قبلے کے تبدیل کرنے کا جو واقعہ ہے یہ بہت باری تھا، بہت باری تھا۔ اللہ مگر علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے ہدایت نازل کی، یا جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو کل ہم یہ بات میں نے تحویل قبلہ کا پس منظر آپ کو بیان کیا تھا کہ کیا شکل تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کو تبدیل کیا۔ تو وہ ایک لمحہ جس کا ذکر اللہ کریم کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر بڑا ہی بھاری وقت تھا، وہ کہ نماز کے درمیان چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں کیا تھا، یہ بتایا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے امر آ چکا ہے، بس ایک عمل کیا اور صحابہ کرام بس دیکھتے رہ گئے کہ یہ ماجرا کیا ہوا۔ نماز میں تھے، پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ لمحہ جو تھا، اللہ کریم کہتا ہے میں نے یہ سارا جو کیا معاملہ اس لیے کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ الا نعلم یتبع الرسول، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے رسول کی اتباع میں کون رہتا ہے۔ اب کون اپنے قبلہ پر رہتا ہے اور کون میرے مصطفیٰ کریم کی طرف جاتا ہے۔ یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا، ورنہ اگر صرف قبلہ ہی تبدیل کرنا ہوتا تو نماز کے بغیر بھی حکم کیا جا سکتا تھا کہ بھائی اگلی نماز سے آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا یا بیت المقدس ہوگا، جو بھی تبدیل کیا اللہ کریم نے دونوں ہی حالتوں میں۔ تو یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو جو ہے قبلہ بنایا گیا، تو عین نماز میں جو حکم کا جاری کرنا تھا یہ صحابہ کرام کے لیے امتحان تھا، اور اس میں ایک سبق دیا جا رہا تھا تمام آنے والی نسل کو، انسانی کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو یہ درس دینا مقصود تھا کہ اس موقع پر اگر وہ صحابہ کرام اپنے قبلہ پر قائم رہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیتے تو ان کا ایمان ضائع ہو جاتا، ان کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ تو اللہ کریم جو بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ تم میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کی پیروی کرو۔ جس طرف میرا محبوب چہرہ کرتا ہے اپنے چہرے اس طرف پھیر لو۔ کیوں
اللہ نے فرما دیا تھا کہ میرے لیے تو مشرق اور مغرب ساری ہی سمتیں میری ہیں، مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس جس طرح میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا تم بھی اس طرف چہرہ پھیر لو گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا، ورنہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بہت کڑا وقت تھا، لیکن کیا ہوا، اللہ نے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ نے ان کو کہ ان تمام صحابہ کرام کے سینے میں یہ بات ڈال دی، ایک لمحے کے لیے بھی بس انہوں نے نہ سوچا کہ کیا کریں کہ کیا نہ کریں۔ ہر ایک صحابی نے یہ سوچا ہوگا کہ کعبہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، کعبے والے کا محبوب نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر تمام صحابہ کرام نے جو رخ انور کی طرف اپنا رخ کر لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا۔ تو آگے اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے، کہ اتنی مشکل سے جو اللہ کریم کے محبوب نے جماعت اکٹھی کی تھی، تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب کے غلاموں کا ایمان ضائع ہو جائے، اور ایمان ضائع کرنا بھی نہیں چاہتا تھا اور پرکھنا بھی چاہتا تھا کہ یہ جو میرے محبوب کے دیوانے ہیں، میرے محبوب کے ماننے والے ہیں، کیا ان کے لیے قبلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا میرا محبوب زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ پرکھنا بھی اللہ کریم کو منظور تھا، پرکھ بھی کی، لیکن یہ بھی من قبول نہ تھا کہ میرے نبی کے اصحاب کا ایمان ضائع ہو، میرے نبی کے اصحاب کا ایمان ضائع ہو۔ تو اللہ کریم نے امتحان بھی لیا اور سب کو ہدایت بھی خود عطا فرمائی، ہدایت بھی خود عطا فرمائی۔ سبب کیا تھا؟ سبب فقط اتنا تھا کہ اللہ کریم دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ کریم کو علم تھا کہ یہ جتنے میرے محبوب کے پیچھے کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے جان نثار ہیں، سارے کے سارے جان نثار ہیں۔ تو اللہ نے وہ جو تردد تھا نا، وہ جو سوچ میں آ سکتی تھی بات، اللہ نے وہ ختم فرما دی، اور سب کے سب کو اس بات پر پھیر دیا کہ کعبہ جاتا ہے تو جاتا رہے، قبلہ جاتا ہے تو جاتا رہے، میرے محبوب کی اتباع کبھی نہ چھوڑنا، میرے محبوب کی اطاعت کبھی نہ چھوڑنا۔ تو سارے صحابہ کرام نے اسی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لی۔ تو دوسرا اس میں اس آیت کریمہ کے اسی حصے میں اللہ کریم جو بیان فرما رہا ہے، اس کی یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے کہ جب قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو یہودیوں نے کہا کہ اب تم نے قبلہ تبدیل کر لیا تو جو دنیا سے چلے گئے تمہارے مسلمان، ان کی نمازوں کا کیا بنا، ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ تو اس کا جواب اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کا ایمان ضائع کر دے، کسی کا ایمان کہ جو پہلے مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا بعد میں بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے تھے، ان ساروں کی نمازیں میرے ہاں مقبول ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بھی حکم تو میرا ہی تھا، وہ حکم تو میرے حکم کی اطاعت میں کر رہے تھے، اس لیے اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا ایمان ضائع کرے۔ تو جب تحویل قبلہ ہوئی نا، تو یہ تو مضمون تھا اللہ کریم جو بیان فرما رہے ہیں مسجد قبلہ تین میں، بنی سلمہ کی جو مسجد تھی، جہاں بنفس نفیس خود حضور موجود تھے اور حضور نے یہ عمل کیا تھا اور صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کی تھی۔ حضرت نویلہ بنت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے کسی اور علاقے میں، اس مدینہ کی بستی سے باہر کسی اور قبیلے میں، کسی اور مسجد میں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز کے دوران کسی گزرتے ہوئے بندے نے یہ کہا کہ تم کس طرف قبلہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، حضور نے تو اس قبلے کو تبدیل فرما دیا، حضور نے تو اس قبلے کو تبدیل فرما دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی یہ آواز ہماری کانوں میں پڑی نماز کے دوران، یہ بھی نماز کے دوران ہوا، جیسے ہی یہ خبر ہمیں ملی ہم نماز میں ہی گھوم گئے، نماز میں ہی گھوم گئے، اور مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ پر آ گئیں۔ یعنی کہ یہ صاف بندی کا طریقہ میں نے بتایا تھا نا کہ مرد آگے ہوتے ہیں اور عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، لیکن جب قبلہ تبدیل کیا گیا اور امام دوسری جگہ پر چلا گیا تو عورتیں پلٹ کر پچھلی صفوں پر آ گئیں اور مرد پلٹ کر اگلی صفوں پر۔ یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے نہیں یہ عمل کیا، جس جگہ پر اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم جاتا رہا بغیر کسی تردد کے انہوں نے فوری طور پر اس پر عمل کیا،
اور اس سے یہ بھی اس بات ثابت ہوئی، اور مسجد قباء میں یہ بھی ایک حدیث آتا ہے، بخاری مسلم یہ حدیث مبارک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی ہم نماز ادا کر، دوسرے دن کی بات، وہاں دوسرے دن یہ پیغام پہنچا کہ اچانک کسی آنے والے نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو حکم قرآنی نازل ہوا اور کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ نے اپنی جہت کعبے کی طرف کر لی، چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم نے بھی پوچھنا کسی سے جا کر تصدیق کرنے والی بات، بس سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا آپ نے یہ فرمایا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی فوری طور پر شام کی طرف یعنی کہ بیت المقدس کی طرف سے منہ ہٹا کر اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا، کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حکم اسی وقت جو ہے شریعت کا لاگو ہو جاتا ہے جیسے ہی انسان کو علم ہو۔ جب تک انسان لا علم رہے، کوئی گناہ کبیرہ بھی کرتا رہے تو وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ جیسے ہی کسی شریعت کے حکم کا آپ کو علم ہو جائے گا تو اسی وقت آپ پر اس کو اطلاق کرنا جو ہے فرض ہو جاتا ہے، وہ فرض ہو جاتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کریم بے شک اللہ بڑی شفقت فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اب اللہ کریم آیت نمبر 144 میں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو تبدیل قبلہ کا واقعہ تھا اس کو اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تُقَلِّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بار بار آپ کا روح انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بر ضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہوں، جس پر آپ راضی ہوں۔ پس آپ ایسا کیجئے، اپنا رخ انور ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف آپ پھیر لو۔ اب حکم آ گیا، تم جہاں بھی موجود ہو نا، اب جس کو یہ حکم مل رہا ہے وہ فوراً اپنا رخ جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ کر حرم کعبہ کی طرف اپنا منہ پھیر لے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو لوگ جنہیں میں نے کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے انہی کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اب اللہ کریم نے یہ جو مضمون باندھانا یاد رکھیے گا، حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ ایسا کیجئے کہ اپنا منہ جو ہے اس کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ حکم یہ تھا، حکم دینا مقصد یہ تھا۔ اب پہلے جو اللہ کریم نے آیت کے 2 ٹکڑے بیان فرمائے نا، اس میں قَدْ نَرَىٰ تَقَلِّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ کہ اے حبیب ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کل آپ سے ایک عرض کی تھی کہ بعض دنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ عشق اور محبت رسول جو ہے نا، اس کی ایمان میں کوئی گنجائش، اتنا کوئی ضروری کام نہیں ہے، بس اعمال پر دار و مدار ہونا چاہیے، اعمال پر دار و مدار ہونا چاہیے، عمل بس کرنے چاہیے۔ یہ عشق محبت جو ہے نا، یہ بس فضول سی چیز ہے، اس کا کوئی ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب اللہ کریم کا جو انداز بیان ہے نا، یہ ہے، حکم دینا مقصود یہ تھا کہ اپنا چہرہ پھیر لیں، اپنا چہرہ پھیر لیں، حکم تو یہی تھا نا۔ یہ آیت کے 2 ٹکڑے جو اللہ کریم نے پہلے بیان فرمائے، کیا میرے محبوب ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پلٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس میں حکم نہیں ہے چہرہ پھیرنے کا، اس میں بھی حکم نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بر ضرور آپ کو اب قبلہ وہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے، اس کی طرف پھیر دیں گے، اس میں بھی حکم نہیں ہے۔ حکم آ کے تیسرے ٹکڑے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اپنا چہرہ انور جو ہے وہ پھیر لیں۔ تو یہ 2 جو اللہ کریم نے پہلے باتیں کی، اس کی ضرورت کیا تھی؟
اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کریم نے ضرورت محسوس کی تو یہ بات کی نا. یہ سارا جو اوپر جو بیان کیا نا اللہ کریم نے کہ تیرا چہرہ اپنے محبوب بار بار سامان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، یہ محبت کے سوا اور کچھ اس میں موجود نہ تھا. اللہ کریم اپنے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چاہت تھی کہ اللہ کریم کاش میرا کعبہ اپنے گھر کو بنا دے، میرا قبلہ اپنے گھر کو بنا دے. اور آپ نماز کے دوران پلٹ کر آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے. اور اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ محبوب میں تیرے چہرے کو پلٹتا ہوا دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. تو یہ مضمون بیان کرنا، قرآن کا حصہ بنانا محض محبت کے سوا اور کوئی عنصر اس میں پایا نہیں ہے. دوسری بات اللہ نے فرمائی، یہ بھی بتایا قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو عقیدہ سمجھا دیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ قبلہ کی تبدیلی جو ہے اس سے مجھے کوئی غرض غایت مجھے نہیں تھی. کیوں کہ میرے لیے تو قبلہ کو مانی، میں تو ہر طرح موجود ہوں، جس طرح بھی تم چہرہ کرو گے مجھے ہی پالے گا. جی تو یہ قبلہ کی تبدیلی جو ہے یہ میں نے کیوں کی؟ یہ میں نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ ترضاہا جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب جس پر آپ راضی ہوں میں اس کو قبلہ بناؤں گا. تو قبلہ حرم کعبہ کو اللہ نے اپنے امر سے نہیں بنایا، حکم اللہ نے دیا، اللہ کے امر پر ہی بنا. لیکن یہ امر جو اللہ کریم نے نازل کیا یہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے قبلے کو تبدیل کیا نا، تم تو سارے لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اس لیے کہ میرا حکم ہے، اس لیے پڑھتے ہو کہ میرا حکم ہے. لیکن میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکم میں نے نازل کیوں کیا. یہ میرا قبلہ تبدیل کرنے کا جو امر تھا محض اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا تھا. میرا محبوب یہ چاہتا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ حرم کعبہ بن جائے، تو میں نے تو یہ ترضاہا اپنے محبوب کی رضا کے لیے قبلے کو تبدیل کیا، اپنے محبوب کی رضا کے لیے تبدیل کیا. وہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، کہ ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے، ہر عالم اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے. اور اللہ کریم جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. یہ فرمایا کہ جس طرف آپ راضی ہو جائیں گے. حرم کی شرط اللہ نے نہیں لگائی کہ حرم کی طرف پہلے چیرنا، پہلے اپنے محبوب کی رضا دیکھی، اپنے محبوب کی خوشی دیکھی کہ میرا محبوب کس طرف چہرہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میرے محبوب تو چاہتا ہے نا اسی کو میں تیرا قبلہ بنا دوں گا. اور پھر دیکھا کہ میرے محبوب کی چاہت یہ ہے کہ میں اپنے گھر کو قبلہ بنا دوں، تو پھر حکم نازل فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لیں، اپنا چہرہ ادھر پھیر لیں. اور جب نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ انور جو ہے یہاں سے پھیر کر حرم کعبہ کی طرف کر دیں، پھر اس کے بعد ساری امت کو یہ کہہ دیا کہ سن لو، اب جو جہاں پر بھی ہے، مشرق سے نکلے، مغرب سے نکلے، شمال سے نکلے، جنوب سے نکلے، جہاں سے بھی نکلے، اب تم کوئی بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس طرف چہرہ کر لو جس طرف میرے محبوب نے چہرہ کیا، جس طرف میرے محبوب نے چہرہ کیا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کریم کا جو یہ مضمون باندھنا ہے نا، یہ عقیدے کی وضاحت کے لیے ہے، یہ عقیدے کی وضاحت کے لیے ہے. جو معرفت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یا جو ربط رسالت ہے، اللہ کریم وہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ ربط رسالت کے بغیر اور معرفت رسالت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. یتبع الرسول کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے پیچھے کون جاتا ہے، میرے محبوب کے پیچھے کون جاتا ہے. اگر قبلہ پر قائم رہتے تو ایمان جاتا رہا، اگر قبلہ پر یہاں ہمارا چہرہ اگر قبلہ سے ہٹ جائے تو نماز جاتی رہتی ہے کہ نہیں جاتی رہتی. جیسے ہی آپ چہرہ دائیں یا بائیں کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہوئے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنے پڑے گی. تو یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ یہاں تو صفیں چھوٹ گئیں، یہاں تو صفیں بھی چھوٹ گئی، چہرے بھی بدل گئے، پھر گئے سارے کوئی، لیکن پھر بھی نماز قائم کی
قائم رہی تو ثابت کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ جو بھی عمل کریں گے وہ کبھی فاسد نہیں ہوگا، اللہ کو مقبول ہوگا۔ اللہ کے ہاں ہر وہ عمل جو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ادا کریں گے اللہ کو وہی مقبول ہے، وہی مقبول ہے۔ تو شرط ایمان کیا ہوا؟ شرط ایمان یہ ہوئی کہ جو چاہتا ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کو کامل ایمان ملے اور اس کا ایمان سلامت رہے، تو شرط اللہ کریم نے یہ لگائی کہ جس طرح میرا محبوب کہتا ہے بس اسی طرح چلتے جاؤ تو تمہارا ایمان سلامت بھی رہے گا، تمہارا ایمان قائم بھی رہے گا۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا تھا نا کہ جو چاہتا ہے قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی پیروی کرو، یحبکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کہ شرط یہ ہے تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنا، رستہ میں تم کو بتاتا ہوں، تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، تم میرے محبوب کی پیروی کرو نا، میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تم کو اپنا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یاد رکھیے گا، یہ ہے معرف مصطفیٰ جو اللہ کریم انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو میرا لاڈلا پیارا سونا محبوب میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے نا، یہی اصل جان ایمان ہے۔ اصل اس کو چھوڑ کر، اس کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور اطاعت کی تو کیا کہتے ہیں، کسی اطاعت کا وجود ہی موجود نہیں، فقط اطاع اللہ والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، اللہ نے بات ختم کر دی۔ جس نے میرے محبوب کی پیروی کی اس نے میری پیروی کر لی، جس نے میرے محبوب کی بات کو مان لیا اس نے میری بات کو مان لیا۔ رب کریم نے تو بات ہی ختم کر دی کہ میری بات اور میرے محبوب کی بات جدا، بات ایک ہے، حکم ایک ہے، رضا ایک ہے، ناراضگی ایک ہے، کیا کہتے ہیں، عداوت ایک ہے، دشمنی ایک ہے، محبت ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے، بس ذاتیں دو ہیں، ذاتیں جدا ہیں، باقی سارا کچھ ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ مضمون باندھ کر یہ بتا دیا، ورنہ یہ اتنا سارا مضمون باندھنے کی ضرورت، فقط کہہ دیتے بس میں نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، آپ حرم کی طرف منہ پھیر لیں۔ پہلے ان کو اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف بنایا، پھر یہ کہا کہ صحابہ کو میں نے امتحان میں ڈالا، پھر یہ کہا کہ وہ سارے کے سارے کامیاب ہو گئے۔ کیوں کامیاب ہو گئے؟ کہ انہوں نے میرے محبوب کا دامن نہیں چھوڑا، میرے محبوب کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو آج بھی میرے دوستو یاد رکھیے گا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ایمان والا رہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس پر راضی ہو جاؤں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ میرے محبوب کا دامن تھام کر رکھے، وہ میرے محبوب کا دامن تھام کر رکھے۔ جو میرے محبوب کا دامن تھام لے گا اسی کو میں ہدایت نصیب فرماؤں گا، اسی کو میری ہدایت آئے گی اسی کی طرف جو معرفت رسول رکھتا ہے، جو ربط رسول رکھتا ہے۔ اور جو رسول کو چھوڑ کر ایمان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی باتیں کرتا رہے، کبھی اس کو ایمان نصیب نہیں ہو۔ کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ علامہ اقبال نے شاید فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ اللہ کریم بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں، اور یہ ایک مقام نہیں ہے، پہلے بھی میں نے کئی مقام، اور قرآن کریم یہ مقام بیان کرتا چلا جائے گا اپنے محبوب کی شان میں۔ اللہ کریم بس یہ چاہتا ہے کہ بس اطاعت کرنی ہے نا تجھ کو، تو میں تو نہ چل سکتا ہوں، یعنی کہ نہ تو میں چلتا ہوں، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں بولتا ہوں، نہ میں کسی سے معاملہ کرتا ہوں۔ تو پیروی کرنا تو کہتے ہیں نا کسی کے نقش قدم پر چلنا، تو میں تو کوئی فعل کرتا ہی نہیں، خود سے کوئی فعل کرتا ہی نہیں، اور حکم یہ ہے کہ میری پیروی کرو، حکم یہ ہے کہ میری جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، پیروی اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم کہتا ہے جب میری اطاعت کرو تو رب کریم نہ تو چلتا ہے، نہ تو کسی کے ساتھ لین دین معاملہ کرتا ہے، نہ تو گفتار کسی انسان کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر تیری پیروی کیسے کریں؟ تو اللہ نے یہ سارا معاملہ کھول دیا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ارے میری اطاعت یہی ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت رسول میں ہی سارا راز ہے میرے دوستو، اطاعت رسول میں ہی سارا راز ہے۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنا لیا،
آپ کی زندگی مبارک کو اپنا اسوہ بنا لیا، وہ سمجھ لے دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے ستہ ہی خیراں اس کے لیے۔ لیکن جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس نے اپنے رشتے کو توڑ لیا، یاد رکھے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اس کی آخرت میں بھلائی کبھی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ضروری سبق ہے قرآن کا وہ یہی ہے کہ میرے محبوب سے جڑ جاؤ، میرے محبوب سے جڑ جاؤ۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا وہ دنیا میں بھی فلاح پا گیا اور آخرت میں بھی فلاح پا گیا۔ اللہ کریم ہمیں اطاعت رسول میں زندگی بسر کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔